الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی بے شمار حمد و ثنا تو بعد، آقا نامدار حبیب پروردگار حامی بے کساں سید سروراں جناب احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد، معزز و محترم سامعین کرام، اللہ کریم جل جلالہ دے فضل و احسان نال جمعۃ المبارک دے اس موقع تے اس دے گھر دے اندر حاضری دا شرف نصیب ہو رہا ہے. دعا ہے اللہ کریم ساڈی اس حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے. معزز و محترم سامعین کرام، سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیان دا شرف حاصل ہو رہا ہے. تو پچھلے جمعۃ المبارک تے اسی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا لڑکپن بیان کیتا. لڑکپن ہوندا ہے جڑا بچپن اور جوانی دے درمیان دی عمر ہوئے. آج ساڈا عنوان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مبارک سیرت حصہ شباب دا، جوانی دا، وہ کیسا سی. وہ اس واسطے بھی ضروری ہے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی واسطے بڑا کامل نمونہ ہے ساڈے واسطے. آقا کریم دی ساری زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اگر اسی وہ جانا گے تو پھر اس دے مطابق عمل کر سکاں گے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال دی عمر مبارک تو بعد کیتا، لیکن نبی آپ پہلے بھی سن. آپ دا بچپن ہوئے یا لڑکپن، جوانی ہوئے، یا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا جوانی تو بعد دا وہ مبارک دور ہوئے، سارا ہی قابل اطاعت ہے، قابل پیروی ہے. تائیں تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑی میں آیا کریمہ پڑھیے، کل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب فرما دیو اگر تسی اللہ نال پیار کر دیو، فتبعونی تے میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ کریم دھاڑے نال پیار کرے گا.
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تواڈے گناہ معاف کرے گا. یہ وچ ایک بریک جہا نقطہ ہے کہ اطاعت وہ بھی فرما برداری نو سدے نے، اتباع بھی فرما برداری نو سدے. اطاعت ہوندی ہے کہ اگر تہاڈی طبیعت اس ویلے نہیں بھی چاہ رہی پھر بھی وہ کرنا. جس طرح بندہ تھکا ہوئے تے نماز دا وقت ہن بھاویں اندے تو نہیں وہ دی طبیعت دے وچ بشاشت پھر بھی اس نے ادا کرنی، یہ اطاعت ہے. لیکن فرمایا فَاتَّبِعُونِی میری پیروی کرو. یہ مطلب ہے اتباع سدے نے اس پیروی نو جدے وچ دل آپے کرے کہ جدا حکم نہیں بھی دیتا جویں محبوب نے کیتا ہے اونج کرتا رہے بندہ. یہ ہوندی اتباع. اطاعت ہوندی ہے جدا حکم دیتا ہے وہ کرنا ہے، جویں آپ کیتا ہے اونج نہ کرنا. یعنی جدا حکم آ گیا ہے اتباع اطاعت ان سدن. اتباع ہے کہ جدا حکم بھی نہیں دیتا لیکن جویں حضور کیتا ہے بندہ انج ہی کردا جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی. اگر اللہ نال پیار کر دے ہو تسی تے میری اتباع کرو. یعنی تہاڈا دل آپے جویں میں کیتا ہے انج کردا جائے، تہاڈی سیرت اچھی ہو جائے تے یحببکم اللہ، اللہ تہاڈا پیار بھی قبول کرے گا اور الٹا اللہ کریم تہاڈے نال بھی پیار کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ کریم تہاڈے گناہ معاف کرے گا. او دی شان ہے واللہ غفور الرحیم، وہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. تو حضرات گرامی قدر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت دا اے حصہ جیڑا کہ عالم شباب اور جوانی دا ہے، اس دا بیان عام طور تے بہت کم ہوندا ہے، روٹین وائز بہت کم ہوندا ہے. اور ساڈا وہ نوجوان جڑا اس معاشرے دے اندر رہندا ہے انہوں پتہ ہی نہیں کہ ساڈے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کیسے گزاری. اگر انہوں پتہ ہوئے تو پھر وہ کوشش کرے گا کہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سنتاں تے عمل کراں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کریم دے نبی نے، بلکہ نبیاں دے بھی نبی نے. تے نبی دی ایک شان ہے کہ اللہ نے انہوں معصوم بنایا ہے. معصوم بنایا ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ انہوں گناہ تو پاک رکھے ہے. کوئی نبی بھی اللہ دا گناہ نہیں کرتا. اللہ دے ملائکہ بھی معصوم نے، فرشتے بھی. تو اللہ دا نبی معصوم ہوندا ہے، وہ غلطی کردا ہی نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سیرت سمجھن واسطے پہلے اے سمجھنا ضروری ہے کہ محبوب مصطفیٰ کریم سرکار نے کدی کوئی غلطی یا گناہ نہیں کیتا. آپ سید المعصومین نے، خاتم المعصومین نے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کدی بھول کے، نہ کدی جان کے، نہ صورت دے اندر نہ حقیقت دے اندر کدی بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیتا جس نو احسن نہ کہا جائے. حضرات گرامی قدر محبوب احسن عمل ہی کرتے رہنے. کدی آپ نے کبھی عمل یا نقص والا کیتا ہی نہیں. تو آپ دے اعلان نبوت تو پہلے جوانی دا عالم کہ جدوں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی عمر مبارک 15 سال ہوئی، بندے دی جوانی 14-15 تو بلوغت ہی اتھو شروع ہوندی. یہ جدوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک شروع ہوئی تو سیرت دستی ہے کہ عرب دے اندر ایک جنگ سی جنہوں حرب فجار کہا جاندہ ہے. حرب فجار دے وچ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جڑے چچا سی انہاں دے نال آپ نے شرکت کیتی اور اپنے جڑے چچا سی انہاں دی حفاظت کیتی. اس جنگ دے وچ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دست شفقت نال نہ کوئی زخمی ہویا ہے، نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کوئی وار ہویا ہے. آپ دی عمر مبارک 15 سالے آپ نے اپنے قبیلے دے نال شرکت کیتی ہے، لیکن وہ دے وچ بھی رول یہ ادا کیتا ہے کہ آپ نے کسے نو ماریا نہیں، کسی ال تیر نہیں پھینکیا، بلکہ فرمایا کنتو انبلو علی اعمامی، میں اپنے جڑے چچا سی انہاں جڑے تیر ہوندے سی انہاں نو روکدا سی. بعض نے ترجمہ کیتا ہے کہ انہاں دے ترکش چو تیر انہاں نو پکڑاندا سی کہ مارو دوسریاں نو.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے شیخ ابو زہرہ نے لکھیا ہے، ادا معنی ہے اے امناؤ، میں روکدا سی کہ میرے چچال تیر نہ آوے، وکانا زراعن واقعیتن لیامامہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچیاں تے جڑے تیر آندے سی ڈھال دے نال انہاں نوں روک دے سی۔ ہن ذہن وچ سوال ہوئے گا کہ پھر آقا کریم نے او دے وچ شرکت کیوں نہیں ہے کھلے عام کیتی تے اینی کو کیوں کیتی ہے؟ بڑے معتبر اور جینیس لوگ بیٹھے ہو، بھی سوال ہے نا کہ شرکت بھی کیتی ہے تے اینی کو کہ اپنے چچیاں تے تیر روک دے رہن، اگاں جنگ دے وچ جا کے لمبی چوڑی شرکت نہیں کیتی، یہ دی کی وجہ ہے؟ یہ دی وجہ ہے کہ حرب فجار سی۔ حرب فجار کی ہے، فجار فجر دا مصدر ہے، اور اے دا معنی ہے وے کہ یہ ایسی جنگ سی جڑی عرب والیاں نے انہاں مہینیاں دے وچ کیتی جڑے مہینے حرمت والے سن، انہاں نوں نائی کرنی چاہی دی۔ جس دور وچ جنگ ہوئی ہے وہ نائی کرنی چاہی دی، اور انہاں لوگاں نے جنگ کیتی تاں واسطے انہوں حرب فجار آکھیا جاندا۔ اور اے دا پس منظر کی ہے؟ اے دا پس منظر ہے وے کہ ہیرا ایک علاقہ ہے، اس دا جڑا بادشاہ سی او دا نام نعمان سی۔ عرب دے وچ ہر سال ذیقات دے مہینے دے اندر اکاز دے مقام تے یا اکاز دے مقام تے ایک منڈی لگدی سی، میڑا لگدا سی، تو اے دے وچ لوگ آ کے خرید و فروخت بھی کردے سی، اور عربی اپنا کلام شعراء پیش کردے ہے جڑے پہلے نمبراں تے آن انہاں نوں ایک سال واسطے کعبۃ اللہ دی دیوار نال معلق کیتا جاندا سی۔ بڑی اہمیت دا حامل سی۔ طائف تو 10 میل دے فاصلے تے میدان ہے جتھے منڈی لگدی سی، میڑا لگدا سی، ادبی حوالے نال بھی اور صنعتی حوالے نال بھی، ثقافتی حوالے نال۔ تو اس اکاز دی منڈی وچ ہیرا دا بادشاہ نعمان اپنا مال بھیجدا سی۔ تو پہلے چونکہ یہ جڑا علاقہ ہے نا عرب دا، بالخصوص مکہ پاک تے دا گرد و نواح، اس ویلے بھی وڈیاں پاوراں ایران تے روم موجود سن، مختلف ممالک ہیں سن، لیکن اتھے کسے دی بادشاہت نہیں، یعنی یہ علاقہ انج دا سی کہ دے وچ بادشاہی کوئی نہیں، تو انج ہی ہوندا سی کہ قبیلیاں دے نال رہندے سی، جدا جو سسٹم ہونا اس دے مطابق چلنا۔ تو ہیرا دے اس بادشاہ نے اپنا قافلہ بھیجیا جدے وچ بڑیاں قیمتی چیزاں ہوندیاں سی، اودے وچ خوشبوواں امبر وغیرہ جڑیاں قیمتی نے او سر فرست سن۔ تو او دا ایک طریقہ سی کہ او مکہ دے گرد و نواح دا کوئی بندہ جڑا سردار ہوئے انہوں وہ لے لیندا سی، آدھا سی یہ قافلہ تیرے حوالے، تینوں اتنا میں پیسہ دیواں گا، ادھے وچوں اتنا منافع آئے گا تو اتنا حصہ تیرا ہوئے گا، تیری حفاظت دے وچ قافلہ جائے گا کاز دی منڈی وچ، پھر واپس آ جائے گا چمڑے دی مصنوعات لے کے۔ تو اس نعمان نے اپنے دربار چاکھیا کہ کون ہے جیڑا میرا اے مال لے کے جائے گا با حفاظت، قبائل حملہ نہ کرن۔ تو بیاد نامی ایک بندہ ہے، اس دا بنو کنانہ دے نال تعلق سی، قریش دی ایک شاخ ہے او دے نال، اس آکھیا میں لے جاواں گا۔ تو پھر اتھے ایک اور بندہ شریک سی، عروۃ الرحال او دا نام ہے سیرت دیاں کتاباں وچ، او قبیلہ حوزان دے نال تعلق رکھدا سی۔ اس اٹھ کے آکھیا بے بادشاہ اس لفظ بولے بھی ہے بندہ شدہ جائے تے کتا جائے، اس تیرا مال لے جانا ہے، اے کیا مختلف قبیلیاں تو انہوں بچا سکتا ہے؟ اس کہا میں لے جاواں دا، او دا سٹیٹس ذرا بلند سی، بلار زیادہ سی، بادشاہ نے انہوں دے دیتا، او قافلہ کہ تو انہوں لے کے جانا ہے۔ تے جیڑا او بیاد نامی شخص سی بنو کنانہ دا، اس نو اس گل دا بڑا غصہ لگا کہ میں نو اس بھرے دربار اچ لفظ غلط بولے۔ عروۃ الرحال مختلف قبائل تو وہ قافلہ لے کے آ رہا ہے، جدو بنی تمیم پہنچیا انہوں او انتقام دی اگ لے کے آئی بیاد نو، اے بھی او دے پیچھے پیچھے تعاقب وچ۔ بنو تمیم کول جس لے وہ پہنچیا، اس نے شراب پیتی، ایک جگہ تے سو گیا، جتھے ستا پیا سی، یہ بیاد چھپ کے چلا گیا جڑا بنو کنانہ دا بندہ سی۔ اس نے جا کے انہوں آکھیا ہن گل کر کیویں مینوں اے اکھے،
اس نے معذرت کی کہ غلطی ہو گئی ہے. تو یہ کہنے لگا انج غلطی نہیں ہوندی معافی، جس لئے میں تیرے تے تلوار رکھی. بالآخر اس نے انہوں ختم کیتا. باہر نکلیا تے وہ قافلہ اے لے گیا. خیبر جدوں پہنچے آئے تے مختلف لوگ، اسد اور مساور ایک غطفانی سی، اے او دے تعاقب وچ نکلے کہ ساڈا بندہ ماریا، اسی بھی جا کے انہوں مارنا ہے اور قافلہ واپس لینا ہے. لیکن یہ بڑا شاطر سی. مختصر کراں، وہ جس لئے گئے خیبر مسافر سن، انہاں پہلے ملے ہی انہوں کہنے لگے تینوں بیعت دا پتہ ہے؟ وہ کہا مینوں پتہ ہے، لیکن دوڑے چو کوئی بہادر ہوئے جڑا جا کے ادھر نال جنگ کر سکن. جس لئے غیرت للکاری ایک آکھے میں جانا، اس آپ ہی نال لے جا کے اس بندے نوں کھنڈر دے اندر کہ وہ اگے بیٹھا ہی، وہ اگے گیا تو اس نے اپنی تلوار نال انہوں ماریا. دوسرے نوں بھی آ کے مار دیتا. اس نے 3 بندے حوزان دے مار دیتے. اور حوزان ذیقات دا مہینہ سی، اکاز دی منڈی لگ چکی سی. قریش مکہ بھی اتھے موجود سن. جدوں انہوں نے پتہ لگا ساڑھے انہیں بندے مار کے اس قافلے تے قبضہ کیتا ہے، انہوں نے لشکر کشی کی تھی کہ چل کے قریش نہ لڑیے. یعنی پورے قبیلے دی جنگ ہوندی. زمانہ جاہلیت دی ایک بری رسم ہے سی کہ پورے قبیلے رانا ہوندا، قبیلے تو منے واہ کوئی نہیں. وہ چنگا کرن تاں وی انہاں دے نال، جے ماڑا کرن تے تاں وی نال. جس ویلے اے جنگ کرن واسطے گئے کہ قریش تے بنو کنانا اے حلیف نے آپس وچ، انہاں دا اتحاد ہے، اسی جا کے انہاں نال جنگ کرنی ہے. تو قریش سمجھدار سی، انہوں نے مشورہ کیتا اور جلدی اپنا مال لے کے اکاز دی منڈی تو حرم شریف دی حدود وچ داخل ہو گئے. یہ آیت انہاں ویکھیا کہ قریش چلے گئے اور بنو کنانا انہاں دے نال سن، وہ بھی چلے گئے. تو انہاں نے پھر وارننگ دیتی، اعلان کیتا، کہنے لگے کہ اگلے سال اس سے موسم وچ مڑ ساڈی جنگ ہوئے دی. اور اگلے سال وہ پھر آ گئے. انہاں بھی بڑی تیاری کیتی اور حوزان والیاں نے اس قریش اور بنو کنانا دے 100 بندے مارے. 100 بندے مارے. بالآخر پسپا ہو گئے، شکست ہوئی، وہ چلے گئے. انہاں آکھیا اگلے سال مڑ جنگ گے. وہ اگلے سال پھر ذیقات دے اندر آئے، انہاں پھر جنگ کیتی، انہاں نے پھر شکست ہوئی. انہاں نے کہا اگلے سال پھر کرنی ہے. تیسرے سال پھر ذیقات دے اندر جنگ ہوئی اور پھر بنو کنانا اور قریش نو فتح ہوئی. چوتھے سال پھر انہاں نو شکست ہوئی. 5ویں سال دا پھر میدان سج گیا. یعنی یہ تو یہ بھی پتہ لگتا ہے عرب دے بندے جنگ واسطے کین سی کہ ہر سال جنگ اور ہر سال ذیقات دے مہینے تے جڑے 4 مہینے نے نا، ذیقات، ذی الحج تے محرم، یہ 3 اکٹھے انہاں نو حج دے مہینے آکھیا جاندا ہے. یہ حرمت والے مہینے نے. زمانہ جاہلیت انہاں وچ جنگ بندی سی، کوئی قبیلہ کسے ہو نال جنگ نہ کردا. وہ دی وجہ کی سی؟ حاجیاں دے احترام وچ کہ امن و امان نال لوگ آ سکن، حج کر سکن. تو برادران اسلام مختصر وے کہ اے جنگ چل دی رہی اور اس جنگ نو حرب فجار اس تو آکھیا جاندا ہے. وہ حرمت والے مہینے جدا اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ تو پہلے جڑے صحائف اترے انہاں وچ بھی فرمایا، بلکہ پہلے دن تو انہاں نو حرمت والا اے 3 مہینے کٹھے نے اور چوتھا رجب دا مہینہ انہوں عمرے دا مہینہ سمجھ دے سی. اللہ کریم نے حکم فرمایا سی کہ 4 حرمت والے مہینے نے، انہاں دی قدر کرنی ہے. چونکہ اے جنگ 5 سال دے عرصے بار بار اسے انہاں حرمت والے مہینے چوندی رہی، اس واسطے انہوں حرب فجار آکھیا جاندا ہے. اور 5ویں سال ایک بندے عتبہ بن ربی نے اگے آ کے صلح دا پیغام دیتا کہ ساڈے بندے لے لو، تواڈے جڑے مارے اسی انہاں دی دیت دینے، اپنے چھڈنے تے کم ختم کرو. 5ویں سال جنگ ختم ہوئی تو بڑی مشہور جنگ ہے حرب فجار. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس دے اندر گئے کیوں؟ اس واسطے گئے کہ بندے دا ایک ذاتی کردار ہے کہ بچہ کیسا ہے، نوجوان ذاتی طور تے کیسا ہے، اور دوسرا کردار ہے کہ او دا خاندان دے نال کتنا تعلق ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا ذاتی کردار بھی بے مثال ہے، اور بالخصوص اپنے چچا دی حفاظت کیتی. جڑے چچا گئے سن انہاں دے اتے آنے والے تیراں نو روک کے پیغام دیتا کہ لوگو ایک بندے نو اپنے خاندان وچ کیسا ہونا چاہیے، وہ بھی محبوب مصطفیٰ کریم تو سکھ لو.
یعنی پسند نہیں کیتا، اگے جا کے کسے دا نقصان بھی نہیں کیتا، لیکن انہاں دی حفاظت کر کے آقا کریم نے دسیا کہ ایک نوجوان دا خاندان دے اندر کیا کردار ہونا چاہیے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بیان فرماندے سی کہ میں کنت انبل علی اعمامی، میں اپنے چچا جڑے سی انہوں تو تیر ہی روکدا رہا، میں کسی نو ماریا نہیں، کیونکہ آقا کریم انہوں پسند نہ کر دے. اور یہ 4 مہینے حرمت والے اللہ کریم نے قرآن مقدس وچ بیان فرمائے. سورہ توبہ اللہ کریم نے آیت نمبر 39 دے وچ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہما 4 حرم. اللہ کریم نے فرمایا اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر او دے اندازے دے مطابق 12 مہینے قرآن نے بیان کیتے. اور فرمایا جدوں دا اللہ کریم نے کائنات بنائی ہے آسمان زمین 12 مہینے نے تے جنہ اچو منہما 4 حرم، 4 ایسے نے جڑے حرمت والے نے. اور فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، انہاں دے اندر اپنے اتے ظلم نہ کرو. تو چونکہ یہ جنگ ایسے دور دے اندر ہوئی جڑی کہ منع سی، زمانہ جاہلیت وچ بھی لوگ احترام کرتے سی، یہ جنگ بار بار اس دور دے اندر ہوئی تو اس نو حرب فجار کیا جاندہ ہے. قربان جاواں محبوب مصطفیٰ کریم دا کردار ایسا ہے کہ جس ویلے صلح دی بات چلی تے محبوب مصطفیٰ کریم سب تو اگے آئے. جس ویلے انہاں آکھیا نا بھی اسی دوانوں دیت دیواں دے، انہاں آکھیا کوئی ضمانت، انہاں آکھیا کچھ بندے لے لو ساڈے اپنی کسٹڈی اچ رکھ لو، جدوں دیت دتی واپس کریا جے. ہن وہ نوجوان جانے سی، وہ بندے جانے سی، آقا کریم سرکار نے اوتھے بھی اپنے آپ نو پیش کیتا صلح واسطے. تو ایک نوجوان واسطے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دور دے اندر جس ویلے جوانی دا عالم ہوئے تے جتھے ضرورت پوے صلح دی اوتھے اپنی توانائی صرف کرے. ایک نوجوان آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کس طرح سکھ سکتا ہے؟ اس طرح کہ جدو نوجوانی دا عالم ہوندہ ہے تے بندے دی طبیعت دے اندر شہوت دا غلبہ ہوندہ ہے، او دا دل کردہ ہے کہ میں خواتین دیکھاں حسن دی طرف اور مختلف برائیاں او دی اٹریکشن عام عمر بچپن اور بڑھاپے تو زیادہ ہوندی ہے. محبوب مصطفیٰ کریم دی سیرت دستی ہے کہ اے نوجوان جے تو سکھنا چاہیں تے محبوب مصطفیٰ کریم تو سکھ لے کہ آپ دی جوانی دا عالم ہے، شباب دا عالم ہے اور اعلیٰ خاندان بھی ہے. آقا کریم سرکار نے کدی آنکھ چک کے کسے غیر محرم ال ویکھے ہی نہیں. یہ حضور دی مبارک سیرت ہے، صرف اعلان نبوت تو بعد نہیں پہلے بھی کہ جدوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اور جوانی جڑی ہوندی نا بندے اس تے بارے بڑے غلط لوگ اندازے رکھ دیں. جوانی مستانی ہوندی ہے، یعنی وہ کہندے نہیں بچہ ہے کوئی جوان ہے، تو معاشرے دے اندر بگاڑی ایسے تو ہیں کہ جوانی ہے جی جوانی اچ کر لین دیو. وہ جوانی اچ کوئی نشے چلا جاندہ ہے، کوئی زنا دے اندر چلا جاندہ ہے، کوئی کسے سائٹ تے چلا جاندہ ہے. میرا بھائی جوانی مستانی نہیں بلکہ جوانی محبوب مصطفیٰ کریم دی دیوانی ہونی چاہی دیئے کہ بندہ پڑھے محبوب مصطفیٰ کریم نے جوانی اچ کی کیتا ان جی کردہ جائے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا یہ وصف جیڑا ہے کہ آپ نے کدی کسے غیر محرم اللہ نہیں ویکھے. آپ دا چلنا ایسا سی کہ جدوں آقا کریم سرور کائنات چل دے سی تے نظر مبارک نیویں تائیں تے اسی آنے نیچی نظروں کی شرموں حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پیلا. لَعَمْرُكَ اللہ کریم نے فرمایا لَعَمْرُكَ اے محبوب دوڑی جان دی قسم ہے، یعنی دوڑی عمر مبارک دی ایک ایک لمحے دی قسم ہے. اللہ کریم نے حضور علیہ السلام دے بچپن دی بھی قسم یاد فرمائی، جوانی دی بھی قسم یاد فرمائی، اس تو بعد بھی قسم یاد فرمائی. ایدہ مطلب کی ہے کہ دی قسم اللہ اٹھا رہے آئے وہ جوانی بڑی پاک سی. اس جوانی دے اندر کوئی ایسا کم نہیں سی جڑا انسانیت دے
قوانین دے خلاف ہوئے یا اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر اللہ کریم دیاں نظریں چو کم ٹھیک نہ ہوئے، بلکہ محبوب مصطفیٰ کریم جوانی دے اندر کی کر دے سی، اجے اعلان نبوت نہیں کیتا، بندہ بندہ اس تو واقف ہے کہ آقا کریم مشہور سی صادقن و امین۔ آج بچے بول دیں، جھوٹ بول دیں، میرے مصطفیٰ دی جوانی ہے وے کہ نوجوانوں مصطفیٰ جوانی دے وچ مشہور ہوئے نے کہ صادق نے، انہاں دی زبان تے کدی سچ تو علاوہ کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی۔ مصطفیٰ کریم دی جوانی کیسی ہے کہ امین، جوان نو امانت دار بنانا اے ساڑھے معاشرے بالکل معدوم ہو چکے ہیں، جوانہ تے چوراں چھاراں تے اعتبار نہیں کیتا جاندہ۔ محبوب مصطفیٰ کریم دی سیرت سمجھو کہ اجے جوان نے تے صادق دے نام تو بھی مشہور نے تے امین بھی نے۔ لوگ اپنے سکیاں کو امانت نہیں رکھ دے، محبوب مصطفیٰ کریم کو رکھ دے۔ بھائی محبوب مصطفیٰ کریم دی جوانی کیسی ہے کہ تاجدار گولڑا نے پنجابی دے اندر ترجمانی کی تھی تے آپ فرماندے نے کوئی مثل نہیں جانی دی۔ سانو سیرت اپنانی چاہی دیئے، پر محبوب مصطفیٰ دی سیرت کیسی ہے، آپ دی جوانی کیسی ہے؟ آپ تو پہلے بھی لوگ جوانی دی عمر چاہے بعد بھی ہوندے رانگے، لیکن محبوب دی جوانی ایسی ہے کہ کوئی مثل نہیں جانی دی۔ رب پیا قسم چاہے او دی چڑھ دی جوانی دی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صادق بھی نے، امین بھی نے، کدی نظر اٹھا کے کسی اللہ نہیں ویکھیا، کدی کسی تے ظلم نہیں کیتا، بلکہ میں یہ چاہواں گا کہ اس نو ذرا بعد کٹ کے تے اگے پیغام نوجوانہ تک جائے۔ ساڈا نوجوان آج کل سمجھدا ہے کہ میں کام کوئی ماڑا کیتا، کوڑا کیتا تے تاں میری جوانی۔ سادے لفظیں سمجھاواں، پھاٹک بند ہو جائے نا، پھاٹک یا سڑک دے اتے تو کوئی نوجوان ہوئے اور وہ عام لوگاں دے ٹریفک اچ کھلوتا ہوئے تھے وہ انج دی کوئی مشکل پیدا کردا ہے کہ لوگ رکے ہی رہن۔ آج بھی میں جا رہا سی واپس تے اتھے یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ میں چونکہ آج ساڈا موضوع بھی یہی سی، میں مشاہدہ کردا رہا کہ جڑے نوجوان سی وہ جتنا اندے کول ہوندا سی جمپ دی کوشش کردا ہے۔ کوئی نوجوان کراس انج کردا ہے کہ اگوں بھی لوگ آ رہے ہیں لیکن انہاں نو روک دے اور پھر لوگ رکے رہندے، بڑی مشکل پیش آندی ہے۔ تو انہاں نو دیکھ کے میں حیران سی کہ شاید انہاں دی تربیت کسے نہیں کیتی، انہاں نو کسے دسیا نہیں کہ محبوب مصطفیٰ کریم کیسی جوانی گزاری ہے۔ جوانی اچ اللہ زور دیتا ہے تے وہ زور اس واسطے نہیں ہوندا کہ دنیا دے اندر فساد پھیلایا جائے، خون دے اندر حدت ضرور ہے، گرمی ضرور ہے، لیکن حضور دے غلام دی جوانی ایسی گزر دی ہے کہ وہ لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کردا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جوانی ہے آپ نے اجے اعلان نبوت تے کوئی نہیں کیتا، نماز روزے دا حکم نہیں آیا، لیکن محبوب نے اپنی سیرت دسیا کہ لوگاں واسطے آسانیاں کیویں پیدا کری دی۔ آج تسی معاشرے نو دیکھنا ہوئے نا کہ کوئی کیسا ہے، او دا دین اسلام کیسا ہے، تے انہوں دیکھو کہ راہ چل دے دے اتے اگر وہ چلن والیاں واسطے آسانی پیدا کر رہے، یعنی دوجیاں دا جے کوئی احساس ان دے وچ ہوئے نا تے دا مطلب ہے او دا ایمان بھی کامل ہے، ایمان اچھا ہے، کیونکہ حضور فرماندے نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مومن وہ ہے جدے ہاتھ اور زبان تو دوجے مسلمان محفوظ رہن۔ اے دے وچے نہ سوچو کہ انہاں نوجواناں تے اسی گساں، بلکہ یہ سمجھو کہ اسی خود وائلیشن کر دیں۔ اوہی سڑک بہت بڑی ہوندی ہے، اگر کوئی رکاوٹ آئی بھی ہے 5 منٹ دے اندر ہو ساری ٹریفک جا سکتی ہے، لیکن جلد باز اور بلا کسے کم دے کوئی کم نہیں ہوندا، ایک ہوندا کسے نو مجبوری ہوئے وہ بھی کوئی نہیں ہوندی، اور ایسی رکاوٹ پیدا کرنا یہ اسلام دے مزاج دے اشد خلاف ہے۔ اس بات نو اگے بھی عام کرو
کہ لوگوں محبوب مصطفیٰ کریم دی جوانی دیکھنی جے، ایک حرب فجار دیکھ لو جتھے ضروری سی جانا، ایک حلف الفضول ویکھ لو محبوب مصطفیٰ کریم دی سیرت دا، وہ بھی ایک حسین باب ہے۔ حلف الفضول کی ہے، تسی زیادہ بور تے نہیں ہو رہے، یہ نویاں شاید کوئی روٹین تو ہٹ کے گلاں ہون تے پھر وہ مسئلہ بنتا، میں کوشش کراں گا تہاڈا ذوق بھی نال نال تازہ رہے۔ حلف الفضول کی ہویا ہے چونکہ مکہ دے لوگ کسے سلطنت دے متحت نہ سن، وہ جنہوں دل کردا سی کیڑا تکڑا ہوندا کمزور کولو چیزاں کھو لیندا سی، وردہ سی، انہوں کوئی پوچھن والا نہ ہوندا۔ ایک دفعہ ایک تاجر زبید دا نام سی، آیا یمن تو مال لے کے، اجی اس عمرہ کردا پیا سی، تے آس بن وائل ایک مکہ دا بندہ سی بڑا دولت مند، تے اس نے او دا سارا مال ضبط کر لیا۔ اس نے مال ضبط کیتا، جی اس عمرہ بھی نہ پورا پڑیا، کیونکہ کعبۃ اللہ آئیے مکہ پاک تے پہلا کم عمرہ کرنا ہے، اس عمرہ بھی نہ کیتا، او دے تو کھولیا۔ اس نے بڑے لوگاں نو جا کے آکھیا، او دے قبیلے والیاں نو کہ مینوں دے تو مال لے کے دیو، انہوں دی گل نہ سنی۔ بالآخر وہ جبل ابی قبیس تے چڑھیا اور کہن لگا کہ اے مکہ والو ویکھو، میں اللہ دے گھر دا مسافر بن کے آیا، ہجے میں احرام بھی نہیں اتاریا، ہجے میں حلق بھی نہیں کرایا، میرے والاں تے گرد و غبار پہ ہے، تے میرا مال اللہ دے گھر حرم وچ ضبط ہو گیا ہے، تے تسی کتھے وستے ہو؟ اس نے جدوں جبل ابی قبیس دے اتے آ کے او دے اشعار نے جدے وچ اس نے اپنی مظلومیت دا نوحہ پڑھیا، یہ بات جدوں قریش تک پہنچی تو سب تو پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک چچا زبیر بن عبد المطلب انہوں نے سنیا تے اٹھ پے اور جبل ابی قبیس تے جا کے اعلان کر دیتا، کہن لگے ما لہذا مترکن، یہ صدا رائے گا نہیں جائے گی۔ آپ نے فوراً تحریک چلائی تو عبداللہ بن جدان جڑے کہ قریش دے ایک سردار سن، انہاں دے گھر سارے قریش جمع ہو گئے، بنی تمیم جمع ہو گئے، مختلف قبائل جمع ہوئے، تے ایک عہد نامہ ہو گیا، ایک وعدہ ہو گیا، ایک قانون پاس ہو گیا۔ انہوں نے قانون کی پاس کیتا، لَيَكُونُنَّ يَدًا وَاحِدَةً مَعَ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ اللہ یعدی الیہ حقہ۔ انہاں سارے نے کہا کہ معاہدہ اے وے، وعدہ اے کرنا ہے کہ اسی سارے کٹھے ہو جاوانگے کسے بھی مظلوم دے حق دے اندر، ظالم دے خلاف، یعنی مکہ پاک اور دے گرد و نواح دے اندر اگر کوئی کسے تے ظلم کرے گا اور کوئی اٹھیا نہ اٹھیا، ایک قریش والے سارے اس دا ہاتھ روکن گے، ظلم دے خلاف جان گے۔ اور انہوں نے اعلان کر دیتا، کدوں تک؟ کہن لگے ما بل بحر صوفہ، جدوں تک سمندر دے اندر پانی موجود ہے اسی ظالم دے خلاف اٹھاں گے، مظلوم دی حمایت کران گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بعثت تو پہلے، اعلان نبوت تو پہلے معاملہ ہے کہ آقا کریم دی جوانی دی عمر ہے، اور اس نے ایک کم دے اندر آقا کریم فرماندے نے میں حاضر سی، میں اتھے موجود سی، تے حضور فرماندے نے اگر مینوں کوئی سرخ رنگ دے اٹھاں دی آفر کرے تے میں اس فیصلے نو، اس حلف الفضول نو زیادہ تقویت دینا، انہوں زیادہ ترجیح دینا۔ فرمایا وہ بڑا اچھا کم ہے، حتیٰ کہ آقا کریم نے فرمایا اگر مینوں اسلام دے اعلان تو بعد بھی کوئی بندہ ایو جائے کسے فیصلے ال بلاوے، چاہے وہ کافر ہوئے، میں محمد عربی مظلوم دی حمایت اٹھ کھڑا ہوواں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جوانی ہے، عام جوانی دی اندر ظلم کردہ ہے، اس نو احساس نہیں ہوندا، پر محبوب مصطفیٰ کریم ایسے نے کہ حلف الفضول بھی آپ نے کروایا۔ اور انہوں حلف الفضول کیوں کیا جاندہ؟ کیونکہ اس معاہدہ تو پہلے بنو جرم دے اندر ایک قدیم معاہدہ ہویا سی، بڑا مشہور سی، وہ 3 بندیاں نے کیتا سی، فضل بن حارث، فضل بن دوہ اور ایک فضل بن ربی نام لکھے نے، وہ 3 فضل سن، فضل نام سی انہاں دا، عربی دے اندر چونکہ دعا دے تو فضل جڑے سن انہاں 3 نے
یہ معاہدہ کیتا کہ مظلوم دی حمایت کرنی ہے. یہ بڑا پہلے ہویا سی قبیلہ بنو جرہم دے اندر. تو اس واسطے او دا نام مشہور سی حلف الفضول کہ فضل جڑے نے ٹرائے انہاں دا یہ فیصلہ ہے. تو اے جڑا حلف نامہ ہویا اے دے وچ بھی او دی یاد تازہ ہو گئی کہ او جڑا پہلے معاہدہ ہویا سی آج قریش نے پھر کر لیا. حضرات گرامی قدر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس حلف الفضول دے روح رواں سن کیونکہ وڈیاں نے فیصلہ کیتا, جواناں نے اس تے عمل کروایا. رومانیہ دے ایک وزیر خارجہ گزرے نے, قسطانس انہاں دا نام ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی نظرۃ جدیدہ فی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت تے دوبارہ تحقیق کی تھی. وہ لکھ دینے کہ حلف الفضول ایسا ہے کہ اے بڑا اہم فیصلہ سی لیکن دیتے عمل درآمد کرانے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرے فرست سن. کہندے نے کہ دے اتے پاور کیویں بنی کہ محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے عرب دے نوجواناں نو قریش دے نوجواناں نو جمع کیتا, انہاں نو تربیت دتی, انہاں دے جذبات نو صحیح کیتا. فرمایا کہ مظلوم دی حمایت سانو کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اسی جواناں جدوں فیصلہ ہو گیا, جدوں اعلان ہویا تے لوگاں نو ایندی ایڈی کوئی نہ ٹینشن ہوئی. اعلان کر دیتا نا جی قانون بن جاندہ ہے. عمل درآمد نہ ہوئے تو پھر وہ کیڑا قانون ہے؟ عمل درآمد نہ ہوئے تو وہ مڑ کوئی وہ دا معنی نہیں ہوندا, وہ ہویا نہ ہویا ایکو جہا ہے. تو جدوں یہ فیصلہ ہویا لوگاں اپنی روش تے قائم رہے تے محبوب مصطفیٰ کریم نے نوجواناں دا ایک جتھا تیار کیتا, مسلحین جڑے مسلح لوگ سن, اسلحہ بھی چلانا جان دے سی. محبوب مصطفیٰ کریم نے او دیتی عمل درآمد انج کروایا. ایک بندہ اپنی بیٹی نال لے کے آیا انہاں دنہ دے اندر کعبۃ اللہ دا حج کرنے واسطے. تو ایک بندہ سی جڑا عرب دا بڑا دولت مند تاجر سی, اس نے او دی بیٹی نو اغوا کر لیا. جس طرح اگے ظلم دا بازار سی, اس نے اغوا کیتا. اس نے آ کے لوگاں نو آکھیا, پر لوگاں آکھیا تو ایدے ادے نہ جا, جے اپنی بیٹی نو بچانا ہی تے بزید سرداران نہ جا, بلکہ اتھے ایک نوجوانہ دا جتھا ہے جدے سردار محمد بن عبداللہ نے, اونا کول چلا جا, تیری مشکل حل ہو جائے گی. حضرات گرامی قدر محبوب مصطفیٰ کریم نو جدوں آ کے دسیا گیا کہ اس نے کہا کہ فلاں بندے نے میری بیٹی, اس دا نام نبیہ بن حجاج, اس بندے دا جس دولت مند نے او دی بیٹی گواہ کیتی سی, آ کے دسیا گیا تے آقا کریم نے آواز لگائی, پیغام بھیجیا کہ آؤ میرے بیلیو, آؤ میرے یارو, آج حلف الفضول نو قائم کرنا ہے, مظلومہ دی مدد کرنی ہے. محبوب مصطفیٰ کریم نے جا کے فرمایا, اے نبیہ بن حجاج دے دے دی بیٹی. دولت دا نشہ سی کہن لگا تسی آ گئے ہو, تہاڈا معاہدہ بھی ہے لیکن میں صبح آج نہیں صبح واپس کر دے مانگا, صحیح سلامت واپس کرانگا. محبوب مصطفیٰ کریم آپ دی شان دیکھو, رحمت للعالمین نے تے مظلوم دی مدد کرنا, ظالم نو روکنا, اے رحمت للعالمینی دا نشان ہے. آقا کریم نے فرمایا کل نہیں اسی آکھیا تے ہونی دی بیٹی نو واپس کیتا جائے, کیونکہ محبوب مصطفیٰ کریم دی شان ہے وے کہ پیغام محبت دنیا لئی, پیغام محبت دنیا لئی منشور مدینے. اے ساری تقریر نو یاد کر کے جاؤ, اے انہاں دو بسریاں دے اندر موجود ہے کہ محبوب دی جوانی ہوئے یا لڑکپن, آقا کریم دا اعلان نبوت تو بعد دا معاملہ ہوئے تے کی آپ دا پیغام, پیغام محبت دنیا لئی. سارے کہہ لو جے کہہ سکتے ہو, پیغام محبت دنیا لئی. دہشت گردی نہیں, جبر و کار نہیں, بلکہ پیغام محبت دنیا لئی منشور مدینے
والے دا ہے رحمت دعا جہانا لئی ہے رحمت سارے جہانا لئی دستور مدینے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیونکہ اللہ کریم بھی فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایدہ مطلب بھی یہی بندہ ہے رحمت سارے جہانا لئی دستور مدینے آقا کریم سرکار نے فرمایا ہنے پتہ لگ جائے گا کچھ دینا ہے یا نہیں اپنے نوجوان انہاں ساتھیاں نو کہا آپ نے فرمایا دے گھر دا گھیراؤ کر لو تلواراں بے نیام کر لو عرب نے ویکھیا کہ پہلی دفعہ آج کوئی مظلوم دے حق وچ ڈٹ کے کھڑا ہویا ہے آقا نے فرمایا اے نبیہ بن حجاج جے تیری جرت ہے تے محمد بن عبداللہ دی اس گل نو آج موڑ کے وقا تو کہنا ہے کہ صبح واپس کرانگا آپ نے فرمایا سورج ڈھلن دے جے تیرے چ واپس کرن دی قوت ہوئی تے پھر کہہ دیویں لتاں کمیاں فوراً دی بیٹی واپس کی تھی حضرات گرامی قدر محبوب مصطفیٰ کریم نے ایک مظلوم بیٹی نو مظلوم باپ دے نال جدوں ملایا تے یقیناً انہاں جڑے جملے بولے ہونے نے انہاں دا ترجمہ ہے یہ کہ پیغام محبت دنیا لئی پیغام محبت دنیا لئی منشور مدینے جے کسے مظلوم دی مدد کر سکنا ہے تے کھل کے کیتا کر کیونکہ بھی میرے محبوب مصطفیٰ دی سنت ہے اگر کوئی نوجوان کٹھے ہو کے ویلفر سوسائٹی بنا دینے لوگاں واسطے فلاح عامہ دے کم کر دینے تو وہ اے نہ سمجھن کوئی عجیب کم کر رہے نے بلکہ اللہ دے پیارے حبیب دی سنت ادا کیتی جا رہی ہے ایک اے بھی نوجوانوں پتا چلیا سانو اے بھی پتا چلیا کہ ظلم ہوندیا صرف ویندیا نہیں رہنا چاہیے دا بلکہ جے طاقت ہوئے جویں گل کر رہے ہیں کہ روڈ ہی ہوئے جتھے وائلیشن ہو رہی ہے پیار دے نال لوگاں نو سمجھایا جا سکتا ہے جدو سارے خاموش ہو جاندے نے پھر برائی ود جاندی ہے محبوب مصطفیٰ کریم نے ایک مقام نہیں بلکہ متعدد مقامات تے بلکہ ایک تاجر آیا مکہ پاک دے اندر ابو جال نے حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رشتہ دار بھی دوروں لگدا سی دوروں چچا لگدا سی سکا چچا نے سی اس نے او دے نال مال مکایا قیمت طے کی تھی اسے کیا میں تیرے تو مال خرید لیا میرے گھر مال پہنچا جدو ابو جال دے گھر مال پہنچایا گیا اس نے کہا اچھا تینو قیمت دینا اس جانا وقت جلدی کرا دا اہلا اج نہیں کل دینا معاہدہ دے اندر تے شامل سی قریش جو سی اس نے کہا کہ اچھا میں تیری رقم کھاندا نہیں میں کوئی تو نسیا جانا آج نہ تنگ کرنا ہوئے انہوں نے ایک ڈائی لا گئے میں کوئی ٹوٹیا جانا تو مہربانی کر کے بھی یاد رکھو کہ وعدہ بڑا ضروری ہے وعدہ جڑا کرو انہوں وفا کرو اگر وعدہ وفا نہ کرو گے تو قیامت دن پوچھیا بھی جائے گا بلکہ محبوب مصطفیٰ کریم دی سیرت دا حسن ہی ہے وے کہ جتھے وعدہ فرمایا ہے پھر کدی اس تو سرے منہ بھی انحراف نہیں کیتا ایک وار دے سرے دے برابر بھی انحراف نہیں کیتا اس تاجر نو جڑا مکہ پاک آ کے مال ویچن آیا سی ابو جال تنگ کرن لگ پیا اس نے عمر بن ہشام دا نام سی کہندا ہے اج دینا کل دینا بالآخر دا صبر دا پیمانہ لبریز ہویا او تاجر آیا تے کہن لگا ہے کوئی مکہ دے اندر جڑا مظلوم دی مدد کر جائے انہوں دسیا گیا کہ اے ابو جال چلا جا ایتھے عبد المطلب دا ایک پوتا ہے نام محمد بن عبداللہ ہے جا کے اپنی شکایت انہوں دے او چونکہ عرب دے قبائلی نظام تو واقف سی کہن لگا کدی انج بھی ہویا ہے یہ جندہ مسئلہ ہے ہوتے انہوں دا رشتہ دار لگتا ہے دوروں تے ادھے گیا تے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا
تو انہوں دسیا گیا کہ پریشانی نہ لے، وہ انج نہیں بھی صرف اپنے قبیلے والیاں دے بلکہ جتھے بھی کوئی مظلوم ہوئے وہ مدد کرن نو پسند فرمان دے. یہی مطلب بندا ہے کہ انہاں آکھیا ہونا ہے تو پریشان نہ ہو، جندہ نا پہ لینے انہاں دی شان ہے کہ پیغام محبت دنیا لئی، پیغام محبت دنیا لئی منشور مدینے دا ہے رحمت دعا جہانا لئی دستور مدینے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا کہ جناب تہاڈا رشتہ دار ہے، اے کم کیتا میرے حضور فرمایا جاویں نہ میں تیرے نال چلنا. آقا کریم ابو جال دے کول گئے تے جا کے فرمایا اے ابو جال ایڈا مال واپس کر دے یا اینو رقم دے دے. کہنے لگا پھر دیواں گا. آپ نے فرمایا نا اے یاد رکھی چاہے ساڑے گھریلو تعلقات نے لیکن میں ہمیشہ مظلوم دے نال کھڑا ہونا. جے تو اینو مال نہیں دیویں گا تے جویں نبیہ بن حجاج دے گھر دا گھیراؤ کیتا ہے ہنے میرے او فورس بھی آ جائے گی، میں بھی تیرا گریبان پکڑ کے اینو دلاواں گا. ابو جال چاہے سردار مکہ بھی سی، بڑا اپنے آپ نو سمجھا سی، لیکن محبوب مصطفیٰ کریم دے اس حکم تے اس نے مال دیتا تے او تاجر جدوں اپنا مال اور او دی قیمت لے کے جا رہا سی تے یقیناً او دا دل کہہ رہا ہونا ہے کہ میرے کملی والے نے بس یار غریباں دے، میرے کملی والے نے بس یار. پنجابی دے اندر مثل مشہور ہے کہ اپنی واری حال لمبی پا لئی جتی جاندی ہے، لیکن محبوب مصطفیٰ کریم نے اس عرب دے معاشرے دے اندر بھی ادھتی عمل کرا کے دسیا چاہے کوئی اپنا ہوئے یا بیگانہ جڑا بھی ظلم کرے گا محمد عربی دا ہاتھ روکے گا. کیونکہ ساڈا تعلق ہی نہ نال بھی ہے لیکن زیادہ تعلق مظلوم دے نال ہے. تائیں تے اسی آنے میرے کملی والے نے بس یار غریباں دے، جنہ بخت سوارے نے لاچار. ہجے اعلان نبوت نہیں ہویا لیکن عرب دے اندر کوئی مظلوم ہوندا ہے کہ انہوں دسیا جاندا ہے پریشان نہ ہو چلا جا آقا کریم دی بارگاہ او ظالم دا ہاتھ روک لین گے. تائیں تے فاضل بریلوی نے کہا کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا. جڑا مسئلہ میں سمجھانا چاہنا کہ مظلوم دی مدد کرنی چاہیے، حضور دی سیرت دستی ہے جوانی وقت ہو گیا ہے لیکن تہاڈا رسپانس اتنا نہیں کہ شاید تسی سمجھے ہو نہیں. اگر سمجھے ہو تے میرے نال آقا کریم دی صدا دا ذکر کرو کہ سانو بھی اس طریقے تے چلنا چاہیے. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا. آقا کریم سرکار نے پھر 25 سال دی عمر مبارک ہوئی تے نکاح فرمایا. اس دی کی ردا دے اور نکاح کیسے ہونا چاہیے، اے دے اندر کی حکمتاں نے اور انہوں کس طریقے نال نبھانا چاہیے، انشاءاللہ اگلے جمعے تے عرض کریں گے. میری دعا ہے اللہ کریم مینوں دانوں سیرت مصطفیٰ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.